الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جشن عید میلاد النبی پر کہتے بھی لگاتے ہیں اور ضرورت مند بچوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ 25 فروری کو حضور عدنان کی جانب یعنی آل رضا شر کمیٹی کی جانب سے 11 بچوں کے الحمدللہ نکاح ہوا اور یہاں سے قریب ہے نواب گنج کی نومبر کی 6 تاریخ کو الحمدللہ رضا شر کمیٹی کی جانب سے پھر نواب گنج کے قریب سموا وہاں ماشاءاللہ رضا شر کمیٹی کے ماتحت اجتماعی نکاح ہونے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اچھی بات ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں ہر پڑھالوں ان جلسوں کا مقصد یہ ہے، اللہ مصطفیٰ قادری فرماتے کہ جب جلسہ ہو تو اس کی وجہ سے کوئی انجمن یا کوئی ادارہ وجود مانا سمجھ رہے ہیں آپ یہ عہد کریں حضور عدنان ملت کو آپ نے بلایا، حضرت آپ کی محبت میں یہاں تشریف لے کر آئے، حضرت کا جو مشن ہے اس مشن کو آپ بھی آج ہندوستان میں اختلاف کے معاملے پھیل رہے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو پیسے سے نوازا ہے، آپ اپنے طور پر چھوٹی کوئی کمیٹی بنا لیں، تنظیم بنا لیں، 10 لوگوں کی، 20 لوگوں کی، 100 لوگوں کی، آپ 1000 روپے آپس میں اکٹھا کر کے کسی ضرورت مند بچے کا آپ نکاح کرا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساری ذمہ داری ایسا نہیں کہ خاندان اعلیٰ حضرت کی ہے، کچھ ذمہ داری ہماری بھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر یہ چاہیں کہ آپ اگر اپنے ہی کام میں ایک تنظیم بنا لیں 150 سے 20 لوگوں کی، الحمدللہ اس سے اتنا فائدہ ہوگا، آپ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی ضرورت مند ہے، اس کی آپ ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت مند بچی جس کے نکاح کی تیاری میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، کوئی ادارہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور حضرت کا یہ اعلان ہے کہ مسلمانوں اپنے پیسوں کو شادی بیاہ ان چیزوں میں جو فضول خرچی ہوتی ہے اس پیسے کو بچاؤ، اپنے اولاد کی تعلیم پر خرچ کرو۔ آج سے یہ عہد کرو، ہاتھ اٹھا کے کتنے لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ کہو گے آنے والا وقت قلم کا وقت ہے، جس کی اولاد کے ہاتھ میں قلم ہوگا وہ جو ہے جنگ جیتے گی۔ تلوار کا دور نہیں ہے، قلم کا وقت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی ادھیکاری کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، کاش ہم نے دیکھا سفید داڑھی والا بھی ہاتھ باندھ کے لائن میں کھڑا ہے۔ اگر تمہارے قوم کا بیٹا ہوتا تمہارا بھی لحاظ کرتا، تمہاری داڑھی کا بھی لحاظ کرتا، تمہیں آگے آپ کے جو امام ہیں وہاں صاحب رضا صاحب، آپ ان سے معلوم کریں، انہی کے گاؤں کی ایک مسجد ہے جو بالکل روڈ کے کنارے، آپ کو معلوم ہے اس مسجد پر نوٹس لگا دیے گئے، مسجد کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ مرد مجاہد، مرد قلندر حضور عدنان نے وہاں پہنچنے کے بعد حدیث پاک کے حوالے سے اعلان کیا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جہاں ایک بار بن جاتی ہے قیامت تک وہ مسجد رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کرنے والا اللہ، اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے کسی بندے کو اس کا کیا سبب بنا رہا ہے۔ وہاں سے یہ ہے کہ انشاءاللہ حضرت کی موجودگی میں کہ ہم ایک ایسی تنظیم بنائیں گے کہ جس سے ہم ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر سکیں۔ حالانکہ بس ذات والا میں آپ کو بتاؤں فلسطین کا حالات کتنے خطر تھے، ایک دو مرتبہ نہیں، حضرت کی جانب سے 6 مرتبہ الحمدللہ مدد پہنچ چکی ہے۔ کیا مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 11 بچوں کے نکاح وہاں ہوئے، 6 نومبر کی یہاں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت سے جڑنے کے بعد رضا شر کمیٹی کے ماتحت اس کے بینر کریں، آپ دین کا کام کیجئے، مسلک کا کام کیجئے، اپنی بچیوں کو مرتدہ ہونے سے بچائیں۔ اب جو لوگ حضرت سے مرید ہونا چاہتے ہیں، یہ کمرہ جو مرید ہو چکے ہیں ماشاءاللہ میں جانتا ہوں، یہ بڑی مبارک سرزمین ہے۔ مفتی فاروق صاحب جیسی شخصیت اسی گاؤں کی جو ہے، اسی گاؤں میں حضرت رہتے تھے، خاندان کے بے شمار یہاں پر آئے ہوئے، ہو سکتا ہے یہاں پہ ایسا ہو جو سرکار مفتی آدم سے مرید ہوں گے یہاں لوگ، کچھ صدر العلماء حضور تحسین ملت سے بھی ہوں گے، کچھ تاج الشریعت سے بھی ہوں گے، جو لوگ کسی کام میں پیر سے مرید نہیں ہیں وہ حضرت سے مرید ہو جائیں، اور جو مرید ہیں وہ انہی کے مرید رہیں گے، کیونکہ وہ ہمارے آقا ہیں۔
حضرت پڑھا ہے، ان کلمات کو ہم بھی پڑھیں گے۔ میں الحمدللہ سرکار کا جو شریعت سے مرید ہوں، تو صرف توبہ کرنے سے یہاں سے جائیں تو توبہ کر کے جائیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ اگر کوئی بے نمازی جلسے میں آیا تو یہاں سے جانے کے بعد وہ نمازی بن جائے تب جلسوں کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی انسان غلط کام میں مبتلا رہتا تھا، ہمارے قوم کے نوجوان بڑی تعداد میں شراب جیسی لعنت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر کوئی شراب یا نشہ کرتا تھا وہ یہاں سے عہد کر کے جائے انشاءاللہ میں زندگی میں نشے کے قریب نہیں جاؤں گا، اور جس کو میں سمجھا سکتا ہوں اس کو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ اوپر رکھیں، الٹا ہاتھ نیچے، کسی کے ہاتھ میں دو انگوٹھی ہیں تو ایک انگوٹھی نکال لیں۔ مرد کے لیے ایک انگوٹھی ایک رنگ والی، وہ بھی چاندی کی، اور 4.5 ماشا سے کم وہ جائز ہے۔ 5-5 10 انگوٹھی پہننے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آج کل پیر ایسے ہیں کہ پورا پیشاب کھانا صاف کرنے کے چکر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کے گلے میں چین یا زنجیر ہو، کان میں کوئی نوجوان کوئی چیز پہنے تو اس کو اٹھا۔ جس پہ کپڑا نہ پہنچے تو وہ ایک دوسرے کی پیٹھ پہ یعنی کمر پہ ہاتھ رکھنا۔